اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم تاج باغ لاہور میں آج اس ہنگامی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سیدنا داتا گنج بخش اجمیری قدس سر العزیز کے شہر لاہور میں آج جو خون کی ہولی کھیلی گئی اور لاہور کو جلیانوالہ باغ کی طرح بنا دیا گیا، اس سلسلہ میں چند ضروری باتیں حکومت، اداروں سے، عالم اسلام کے حکمرانوں سے اور سارے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنا مقصود ہے۔ فرانس نے جو سرکاری سطح پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ توہین کا شرمناک کردار ادا کیا، بندہ ناچیز اس وقت ناموس اہل بیت و ناموس صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم پر پہرا دینے کی پاداش میں جیل میں تھا۔ جب مجھے پتا چلا تو بندہ ناچیز نے اس سلسلہ میں جیل سے شریف فتویٰ صادر کیا۔ پھر رہائی کے بعد جو پہلی گفتگو تھی مغل پورہ کے اندر رہائی کے جلوس میں، اس میں بھی میں نے اس فتویٰ کا اعادہ کیا کہ امت مسلمہ کے حکمرانوں پر یہ فرض ہے کہ فرانس سے اس ملعون صدر کی حوالگی کا مطالبہ کریں، اور اگر وہ ملعون فرانس کی طرف سے مسلمانوں کے سپرد نہ کیا جائے تو پھر فرانس کے خلاف مسلم حکومتیں اعلان جہاد کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ فرانس کے ساتھ معاشی، اقتصادی، تجارتی، سفارتی بائیکاٹ یہ بھی بہت لازم ہے، اور یہ اس سلسلہ کے رد عمل کا آغاز ہے۔ اس سلسلہ میں حکومت نے خود بڑے بلند باغ دعوے کیے کہ ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، کچھ بھی نہ کیا گیا۔ خود حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا سفیر کو نکالنے کے لحاظ سے، بالآخر حکومت اس معاہدے پہ بھی پوری نہ اتری، اور پھر حافظ سعد حسین رضوی کی گرفتاری اور پھر اندھا دھند گرفتاریاں، اور اس کے بعد پھر کچھ تو خون کا بازار حکومت کی طرف سے گرم کیا گیا، اور آج لاہور کی سرزمین پر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دھرنا تھا، وہاں پر گولیوں کی بچھاڑ کی گئی، دھرتی کے سینے پر دھرتی کے سپوتوں کو خون میں نہلا دیا گیا۔ حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ ایک تنظیم کا مسئلہ ہے، اور اس تنظیم کو بین کیا جائے اور دبا دیا جائے تو یہ بات ختم ہو جائے گی۔ یہ حکومت کی خام خیالی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کال ایک تنظیم کی تھی، مگر یہ کاز پوری امت کا ہے، اور ایسا مقدس کاز ہے کہ جس کے لیے جان دینا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی سا کام سمجھتے ہیں۔ موت اگرچہ بڑی تلخ ہے، مگر خدا کی قسم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ایک عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان وارتا ہے تو اس کے لیے موت بھی بڑی رس بھری اور چاشنی والی ہو جاتی ہے۔ یہ مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ جہاں تک کال دینے والی جماعت کے فیصلے ہیں وہ اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں، وہ جس طرح چاہیں گے حکومت کے ساتھ اپنے معاملات چلائیں گے، لیکن کاز پوری امت کا ہے، تو اس بنیاد پر امت خاموش نہیں رہ سکتی۔ اور اللہ کا فضل ہے کہ پاکستان میں 295C تحفظ ناموس رسالت
تحفظ ختم نبوت، تحفظ ناموس الوہیت، یہ سارے موضوعات پر رب ذوالجلال نے ہمیں پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج اس حساس موڑ پر چند ضروری اعلانات میں کرنا چاہتا ہوں۔ فرانس کے سفیر کو نکلوانا پہلے بھی اگرچہ ایک ضمنی مطالبہ تھا ثانوی، اور اصل تو اس ملعون کا سر اتارنا شرعی فرض ہے مسلمانوں پر، لیکن اب جو حکومت نے اس پر ضد کی ہے، یہ عجیب لوگ ہیں، جسے روکنا تھا اسے نکال دیا، اور جسے نکالنا ہے اسے سنبھال لیا۔ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں قرار دینے والے یہ لوگ آج بندہ ناچیز اعلان کرتا ہے کہ اگر فرانس کے سفیر کو نکلوانے کے مطالبہ سے کوئی دوسری تنظیم دستبردار بھی ہو گئی تو ہم انشاءاللہ دستبردار نہیں ہوں گے۔ مقدس خون جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد کے لیے پیش کر دیا ہے، فرانس کے سفیر کا جانا ٹھہر چکا ہے، اور پاکستان کے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کاز پر متفق ہیں، متحد ہیں، اور ہر طرف سے اللہ کے فضل سے یہ آواز بلند کی جا رہی ہے۔ حکومت جو اس نے عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر 12 اپریل سے لے کر گولیاں چلائی ہیں مختلف شہروں میں، وہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کل ایک قرارداد اسمبلی میں پیش کر رہی ہے۔ اچھی بات ہے یہ پیغام بلند کرنا، ہائی لائٹ کرنا، مگر جو قرارداد اس کا جو متن تیار کیا گیا ہے اس میں سفیر کے لحاظ سے کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ سفیر کو نکالنے کے لحاظ سے یا اس بارے میں پارلیمنٹ کے اندر قرارداد لانے کے لحاظ سے، یا جو اصل فرض ہے امت پر، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کی جان جب نکل رہی تھی احد کے میدان میں، تو انہوں نے فرمایا تھا لا عذر لکم یوم القیامہ ان خلص الی رسول اللہ مکروہ وفیکم عین تطرف، کہ اگر ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہو کائنات میں، اور اس کے ہوتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی توہین کر دے، اور وہ اکیلا عاشق بدلہ نہ لے اور اس توہین کے سامنے سینہ تاڑ کے کھڑا نہ ہو، اور قیامت کے دن یہ عذر پیش کرے کہ رب میں تو ایک فرد تھا، ایک بندہ تھا، اور مقابلے میں کروڑوں لوگ تھے، اتنی حکومتیں تھیں، میں کیا کر سکتا تھا؟ تو حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کا عذر بھی قبول نہیں کرے گا۔ اب تو کتنی حکومتیں ہیں اور 2.25 ارب سے زائد عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور پھر اس طرح سرکاری سطح پہ گستاخیاں ہوتی رہیں، اور پھر گولیاں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی چلتی رہیں، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ لہذا حکومت اسمبلی کے اندر اگر اسمبلی سے منظور کروانے کو انہوں نے
سند سمجھا ہوا ہے، ورنہ سفیر نکالنا تو 2 منٹ کی بات تھی، اس کے لیے اتنے لمبے پروسیس کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بہرحال حکومت کو اس سفیر کو ملک بدر کرنے میں اپنے وعدے کے مطابق اور جو آئین کا تقاضا اس کے مطابق جلدی کرنی چاہیے، اور اس طرح کر کے اس معاملے کو مزید عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کو اگر انہوں نے ٹھنڈا کرنا ہے تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی مجھے بڑے افسوس سے کہنی پڑ رہی ہے کہ فرانس تو فرانس رہا، پاکستان کے صوبہ سندھ کے اندر جس ملعون نے میرے اللہ کی توہین کی اور حد درجہ توہین کی، علل اعلان کی، مجمع کے اندر کی، جس کی ویڈیو موجود ہے، اس حکومت نے ابھی تک اس کی FIR بھی نہیں کاٹی، اور وہ مسئلہ بالکل دبا دیا گیا ہے۔ ہم دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، چوکیدار ہیں، پہرے دار ہیں، لہذا ہمارا حکومت وقت سے یہ بھی مطالبہ ہے کہ اس دین کا وہ حصہ بھی سامنے رکھو، آئین کی جو پہلی شق ہے اس کے مطابق کہ تمام قوانین قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تو اللہ کی ناموس، اللہ کی عزت کے لحاظ سے جو ہماری شریعت کا 14 صدیوں کا متفقن علیہ فیصلہ ہے کہ من سب اللہ فقتلوہ، تو اس کے مطابق امر ملعون جو ہے اس کو گرفتار کیا جائے اور اس کو بھی سزا دی جائے۔ من سب اللہ، من سب